اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 5 سبجیکٹ اردو، ٹاپک گرو نانک دیو جی۔ بچوں آپ سب اپنی کتابیں کھولیں اور پیج نمبر 74 کھولیں۔ محتاج، گرستی، مفلس، فانی، رفتہ رفتہ، پوتر۔ گرو نانک دیو جی۔ بچوں آج ہمیں یہی پڑھنا ہے، گرو نانک دیو جی۔ ہمارے بچوں آپ سب اپنی کتاب کی طرف دیکھیں اور دھیان سے سنیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں۔ سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک ہیں۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے 500 سال پہلے تلونڑی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے کوئی 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ گرو نانک کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکاری میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے ہیں۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا۔ بچوں میں پھر سے ریپیٹ کروں، محتاج، گرستی، مفلس، فانی، رفتہ رفتہ، پوتر۔ گرو نانک دیو جی۔ گرو نانک دیو جی۔ ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں۔ سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک ہیں۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے 500 سال پہلے تلونڑی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں پاکستان میں ہے اور لاہور سے کوئی 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ گرو نانک کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے ہیں۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا۔ بچوں مجھے امید ہے آپ نے یہ یاد رکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ بچوں۔